نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب فی اللقطۃ، یہ کتاب ہے گمشدہ چیزوں کے بارے میں۔ باب اذا اخبر رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، یہ باب ہے جب گمشدہ چیز کا مالک اس کی پوری علامات بتا دے تو وہ چیز اس کے سپرد کرے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے سلمہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سوید بن غفلہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ کہہ رہے تھے اصبت سرۃ فیہا 100 دینار، میں نے ایک تھیلی پائی اس کے اندر 100 دینار تھے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ فقال عرفها حولا، آپ نے فرمایا اس کو 1 سال معروف کرواؤ، اعلان کرو۔ فعرفتها فلم اجد من يعرفها، پس میں نے اس کا اعلان کیا، مجھے ایسا کوئی بندہ نہ ملا جو اس کو پہچانتا ہو۔ ثم اتیتہ، پھر میں آپ کے پاس آیا، فقال عرفها حولا، 1 سال اس کا اعلان کرو۔ فعرفتها فلم اجد، پس میں نے اعلان کیا، میں نے اس کے مالک کو نہ پایا۔ ثم اتیتہ ثلاثا، پھر میں تیسری دفعہ آپ کے پاس آیا، فقال احفظ وعاءها وعددها ووکاءها، تو اس برتن کو، تھیلی کو اور اس کے اندر موجودہ مال کی تعداد کو، ووکاءها اور اس کے نشانی یعنی تسمہ وغیرہ اور ان چیزوں کو اچھی طرح پہچان لے۔ فإن جاء صاحبها، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک، وإلا فاستمتع بها، وگرنہ تو اس سے فائدہ اٹھا۔ فاستمتعت، پس میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ فلقیتہ بعد بمکہ، شعبہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ملا سلمہ کو 1 سال بعد مکہ میں سلمہ کو ملا مکہ میں۔ فقال، پس اس نے کہا لا ادری 3 احوال ام حولا واحدہ، مجھے یہ نہیں پتا 3 سال اعلان کرے گا یا 1 سال۔ گمشدہ چیز، گمشدہ چیز سے مراد وہ چیز ہے کہ جو اہمیت رکھتی ہو۔ معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، نہ اس کی کوئی اتنی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسی چیز کہ جو اہمیت رکھتی ہو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پھر جگہ جگہ کا بھی فرق ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو آپ کو گھر سے ملتی ہے، اب پتہ ہے کہ یہ گھر میں سے کسی کی ہوگی۔ ایک چیز وہ ہے جو آپ کو ایک مخصوص عمارت کے اندر ملتی ہے۔ ایک چیز وہ جو چلتے روڈ پر آپ کو ملی، اور وہ چیز 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ اس طرح کی چیز ہے۔ اب وہ ایسے پیسے ہیں آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اٹھا لے گا، تو یہ جو اتنی مالیت ہے اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ البتہ جو مالیت والی چیز ہو اس کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ اعلان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتا ہے۔ پہلے دور میں اعلان یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے اجتماعات کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، جس بندے کو اس کی پہچان ہو وہ نشانی بتا کے لے سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسی کیفیت نہیں ہے۔ آج کے دور میں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اطلاع دے سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے، وہاں پر ایک پرنٹ لگوا سکتا ہے نکال کر، اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے۔ باقی اعلان پر جو اس کا تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے 100، 200، 400، وہ بھی وہ اس کو نوٹ کر سکتا ہے کہ جب اس کا مالک آئے گا میں اس سے کہوں گا کہ یہ اس پر میرا خرچہ آیا ہے۔
یہ چیز میں نے پرنٹ کروائی تھی، یہ لکھوایا تھا، یہ میرا خرچہ ہے اس کے اوپر۔ آج کے دور میں بھی اگر قیمتی چیز ملتی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ اس جگہ پر بھی اور طریقوں سے بھی اس کا اعلان کر دے۔ کتنی دیر تک اعلان کرے گا؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک۔ ویسے اس مسئلے کی تفصیل انشاءاللہ آگے مزید آئے گی۔ وہ 1 سال تک مکمل اعلان کرے گا، لیکن اعلان کے ساتھ وہ اس سے پہلے جو چیز ہے اس کے نوٹوں کو گن لے، نوٹ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اگر وہ کسی پرس بٹوے کے اندر ہیں تو وہ کس رنگ کا ہے اور کس طرح کا ہے، اور مزید اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی اس میں اس کا ایڈریس اور ایسی چیز مل جائے پھر تو اس کو اس کے سپرد کرے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے اور اعلان کرتا رہے۔ اگر تو اس کا مالک آ جائے تو آنے کے بعد وہ اس کو نشانیاں پوچھے کہ بھئی اس کی کیا نشانیاں تھیں، اگر وہ ساری نشانیاں بتا دے تو وہ چیز اس کے سپرد کر دے گا، اگر وہ نشانیاں نہ بتا سکے تو اس کے سپرد نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ گواہ لے آئے، نشانیاں وہ نہ بتا سکے لیکن گواہ لے آئے، مضبوط گواہ ہے، تو گواہوں کی موجودگی میں بھی اگر امین اور سچے گواہ ہوں تو اس کی موجودگی میں بھی وہ چیز اس کو سپرد کی جا سکتی ہے۔ اور پہلے جو بندہ آ گیا یہ چیز اس کے سپرد کر دی جائے گی۔ اگر بعد میں کوئی بندہ آ جاتا ہے، دوسرا بھی آ جاتا ہے، جی وہ میرے تھے، اس سے نشانی پوچھی جائے، وہ بھی نشانیاں بتا دیں، تو پھر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا حل قاضی کے ذریعے اہل حل و عقد سمجھدار لوگ بیٹھ کر یا قانونی طریقے سے اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ اصول تو یہی ہے کہ جب کوئی بندہ آیا آپ کے پاس، اس نے آپ کو نشانیاں بتائیں، اگر اس کی نشانیاں ٹھیک ہے تو آپ اس کی چیز اس کے حوالے کر دو۔ یہ گم شدہ چیز کے بارے میں اصول ہے۔ البتہ اگر 1 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو پھر آپ کے لیے یہ اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر لو، استعمال کر لو۔ ہاں استعمال کرنے کے بعد پھر جب کوئی آتا ہے اس کا مالک اگر، تو وہ آپ کو پھر اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ استعمال کرنے سے پہلے 1 سال کم از کم اس چیز کا اعلان کیا جائے گا، اس کی تشہیر کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا، اور جب لوگ کوئی اس میں سے نہ آئے پھر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر بھی ایسے کہ ابی بن کعب نے ایک تھیلی ان کو ملی جس میں 100 دینار تھا، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 100 دینار اس کے اندر تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 1 سال اس کا اعلان کرو اور اس کو خوب نشانیاں اس کی ذہن کے اندر رکھو۔ 1 سال اعلان کیا، پھر کیا، وہ نہ آیا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ چیز کی اہمیت کے پیش نظر 2 سال تک 3 سال تک بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، کہ چیز زیادہ اہم ہو تو اس کا انتظار زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس مسئلے پر تو مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ گمشدہ چیز اس کے لیے 1 سال کم از کم اعلان کرنا ہے۔ باقی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر گمشدہ چیز کا اعلان درست نہیں۔ مسجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع کیا۔ اب وہ چیز مسجد کے اندر گم ہوئی ہو یا مسجد سے باہر ہو، حد الوسع ہمیں ایسے اعلانوں سے، اب مثلا ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس کی اینک ادھر رہ گئی ہے، دوسرا بندہ اینک پکڑ لاتا اور ادھر قاری صاحب کو کہتا جی اعلان کرو، جی کسی بھائی کی اینک ہے وہ ہم سے لے لیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مسجد کے اندر ادھر اس نے گھڑی اتاری ہے، اینک ظاہر بات ہے انگوٹھی ہے اس کی، ظاہر بات ہے اگر اس کو نہیں ملی اس نے سیدھا امام صاحب کے پاس آنا ہے، اسے سیدھا اندر ہی آنا ہے، یہ کام بغیر اعلان کے ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، مسجدیں ان اعلانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں ان اعلانات کے لیے نہیں بنائی گئی۔ لیکن اب یہ اعلانات ہوتے ہیں، پولیو کے قطرے پلانے والے آ گئے ہیں تو سب اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، جناب آج یہ ہے وہ ہے، یہ ہاں ایک فوتگی کا اعلان، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع مسجد کے اندر دی تھی فوتگی کے اعلان کی،
تو یہاں سے اس کا ایک جواز نکلتا کہ فوتگی کا اعلان مستثنا ہے. باقی کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، کسی کو اطلاع دینے کے لیے اعلانات کرنا، یہ درست نہیں ہے. یہاں پر صرف وہ اعلان ہو سکتا ہے جس اعلان کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. جی آج صلاۃ الکسوف ادا کی جائے گی، آج جو ہے فلاں بیان ہوگا. اس طرح نیکی والے عبادت والے کاموں کے اعلانات تو اس میں ہو سکتے ہیں. گم شدہ چیزوں کے اعلانات اور دیگر قسم کے اعلانات یہ مسجدوں میں نہیں ہونے چاہیے. یہ مسجد کے تقدس کے منافی ہے یہ چیز. تو مسجدوں میں جو چیز گرتی ہے، کسی کی بھی کوئی چیز گرے، اس نے لا محالہ طور پہ یا قاری صاحب کو پوچھنا یا انتظامیہ سے پوچھنا. تو جس کو وہ چیز ملے وہ لا کر آرام سے قاری صاحب کو پکڑا دے، انتظامیہ کو پکڑا دے، ممبر پہ رکھ دے. خود بخود بندہ آئے گا، وہ پوچھے گا اس سے جی وہ پڑھی ہے. تو اس لیے یہ اعلانات مسجدوں کے اندر بہرحال نہیں ہونے چاہیے. باقی اس حدیث کی مزید وضاحت انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2426.